بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین پاکستان نے کینیڈا کو ہرا دیا ہے 7 وکٹوں سے، لیکن اس جیت کے ساتھ ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے جو کہ پاکستان کو سپر 8 مرحلے میں جانے سے بہت زیادہ پریشان کر سکتی ہے، روک سکتی ہے۔ اور وہ غلطی کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان نے کینیڈا کو 7 وکٹوں سے 15 بالز رہتے ہوئے ہرا دیا ہے، اور انہوں نے اپنے ورلڈ کپ کے چانسز جو ہیں ان کو زندہ رکھا ہے۔ لیکن پاکستان کے لیے 2 بری خبریں ہیں جو کہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور وہ بری خبریں کیا ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتائیں کہ محمد رضوان جنہوں نے آج سب سے زیادہ سکورز بنائے ہیں، انہوں نے ایک شرمناک ریکارڈ جو ہے وہ اپنے نام کر لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا شرم ان کو مگر نہیں آتی۔ اور یہ سب لوگ جو ہے نا وہ اپنی جگہ بچانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے ایک ایسا شرمناک ریکارڈ جو ہے وہ محمد رضوان نے اپنے نام کیا ہے، جس کو سن کر یقیناً آپ کو بھی غصہ آئے گا۔ اور جب میں آپ کو یہ بات سمجھانے لگا ہوں تو آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ہر جگہ پہ آپ کو کینیڈا نہیں ملے گا۔ تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے 107 رنز 8 رنز آپ نے چیز کرنے ہیں، تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہم پیچھے 2 میچ ہار کے آئے ہوئے ہیں، جس وجہ سے ہمارا نیٹ رن ریٹ جو ہے وہ بہت ہی ڈاؤن ہے، اور امریکہ کا نیٹ رن ریٹ جو ہے وہ ہم سے بہت زیادہ اوپر ہے۔ تو ہمیں اپنا نیٹ رن ریٹ ایٹ لیسٹ اپنے بلبوتے پر اس لیول پر تو لے کے جانا چاہیے کہ آپ کو یہ ضرورت نہ پڑے کہ آپ کو آئرلینڈ کو کہیں 100 رن سے 50 رن سے ہرانا پڑ جائے۔ لیکن انہوں نے وہی کیا، ٹک 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 لگائی رکھی، اور نیٹ رن ریٹ کا انہوں نے خیال نہیں کیا۔ یاد رہے کہ اگر 14.5 اوورز میں یہ ٹارگٹ کمپلیٹ ہو جاتا تو پاکستان اور امریکہ کا جو نیٹ رن ریٹ ہے وہ تقریباً برابر ہو جاتا، اور اس صورتحال میں پاکستان کو صرف یہی چاہیے تھا کہ یہ اپنا پچھلا میچ جیت جاتے اور امریکہ جو ہے وہ اپنا میچ ہار جاتا۔ لیکن اب ان کے آگے 3 سے 4 ایسی ہرڈلز ہیں جو کہ پاکستان کو ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے تک جانے سے روک سکتی ہیں، اور وہ کیا کیا ہیں وہ ہم آپ کو آگے چل کر بتانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کتنے اوورز میں یہ ٹارگٹ چیز کرنا ہے۔ بھی آپ کو پتا ہوگا T20 کا ورلڈ کپ چل رہا ہے، T20 میچ میں اگر آپ 15 اوورز میں 100 نہیں بنا سکتے کینیڈا کے خلاف، تو پھر وہی ہے نا، لعنت ہے آپ پر، ٹھیک ہے؟ پھر آپ بڑی ٹیموں کے خلاف کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، عام روٹین میں ایک نارمل کرکٹ فین یہ سمجھ سکتا ہے کہ 12-13 اوور میں حد 14 اوور میں 100 مکمل ہو جاتا ٹیموں کا، ٹھیک ہے؟ وہ میچ وہ بھی جن میں آپ دیکھ لیں کہ 150-160 رنز بنتے ہیں، وہاں پہ بھی 13-14 اوور میں 100 مکمل ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ کینیڈا کے خلاف کھیل رہے ہیں جناب، اور آپ نے 3 وکٹیں بھی گنوائی ہیں، اور آپ نے 17.3 اوورز میں ٹارگٹ کمپلیٹ کیا ہے، اور آپ کو شرم بالکل نہیں آئی کہ آپ کو پتا بھی ہے کہ ہمارا نیٹ رن ریٹ ڈاؤن ہے، ہم نے اوپر لے کر جانا ہے، لیکن آپ نے اپنا وہی چکر لگایا کہ بھائی میرے پیسے پورے ہو جائیں، میرے نام کے آگے 50 لگ جائے، میرا اگلا میچ پکا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ آپ اسی حساب سے کھیلے، اور آپ نے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اب کیا، آپ انڈین میڈیا جا کے دیکھیں نا، آپ کو شرم آئے گی، آپ شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے جس طرح سے وہ ہماری بےزتیاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور محمد رضوان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بڑا اب آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پاکستان کے لیے مشکلات کیا آنے والی ہیں، جو بڑی مشکلات ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جو محمد رضوان صاحب ہیں انہوں نے ایک بڑا ہی شرمناک ریکارڈ جو ہے وہ اپنے نام کیا، اور پاکستانی قوم کے منہ پر کالک مل دی ہے۔ وہ کیسے جناب؟ ورلڈ کپ کی ہسٹری میں، یعنی کہ 2007 میں پہلا T20 ورلڈ کپ جو ہوا تھا، اس کے بعد 2024 تک یہ 17-18 سال کی جو ہسٹری ہے نا، اس میں سب سے زیادہ بالز پر جو 50 بنائی گئی ہے، یعنی کہ بہت جو سب سے سلو 50 بنائی گئی ہے نا، وہ ہمارے محمد رضوان صاحب نے آج بنائی ہے۔
یعنی کہ 2007 کی کرکٹ کہاں پہ ہے اور 2024 کی ماڈرن کرکٹ کہاں پہ ہے. یہاں پہ آ کے آپ 52 بالز پر 50 بنا رہے ہیں. بھئی آپ کو شرم بالکل نہیں آتی. آپ نے یہ دکھا دیا اور پھر دیکھیں بلہ پھینک کے جناب ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں میں بڑا کام کر کے آیا. اور پھر وہ ہمارے بے شرم شائقین بھی ہنس رہے ہیں, چیخیں مار رہے ہیں, اور انڈین میڈیا جو ہے وہ مذاق اڑا رہا ہے کہ بھائی آپ نے ورلڈ کپ کی تاریخ کی سب سے سلو 50 بنائی ہے اور آپ ایسے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں جیسے آپ نے انڈیا, انگلینڈ یا آسٹریلیا کو مار مار کے جو ہے وہ پاگل کر دیا ہے, اور آپ بتا رہے ہیں کہ جی میں ہیرو, میں نے تباہی پھیر دی ہے. شرم آنی چاہیے آپ کو کہ آپ سے ہم یہ امید بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کسی بڑی ٹیم کے خلاف چھکا مار سکتے ہیں, چوکا مار سکتے ہیں, اور آپ ٹک ٹک کر کے 50 بنائی, اپنا کام پورا ہوا, پیسے پورے ہو گئے, اگلا میچ پکا ہوا اور آپ چلے گئے. واہ واہ واہ. اب صورتحال کی سمجھ یہ نہیں آتی کہ آپ شاداب خان کو لے گئے ہیں ایز اے بالر, اسے آپ ایز اے بیٹسمین کھلا رہے ہیں, اور جن لوگوں کو آپ ایز اے بیٹسمین لے کے گئے ہیں ان کو آپ نے باہر بٹھایا ہوا. یعنی کہ 2 سال آپ کیا کرتے رہے ہیں. 2 سال میں آپ کو یہ لڑکے ملے تھے ورلڈ کپ میں لے جانے کے لیے, اور اب وہاں پہ جا کے آپ کو یہ پتا چلا ہے کہ ہم نے بے غیرتی کی ہے, ہم نے ان کو تو لانا ہی نہیں تھا, یہ تو اس قابل ہی نہیں کہ ان کو ٹیم میں کھلایا جا سکے, اور آپ نے وہ افتخار کو اور اعظم خان کو باہر بٹھا کے ایک بالر کو اندر پھینک دیا. چلیں بھائی آپ ہمارے سب سے اچھے بیٹسمین ہیں, آپ جو اپنا مڈل آرڈر میں کھیلیں. شرم آنی چاہیے, جو کہ ان کو آتی نہیں ہے. اب یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ڈھیٹ ہو گئے, وہ بچوں کو جب زیادہ مارنا شروع کر دینا تو انہیں مار کی پرواہ نہیں ہوتی. وہ ہم کہتے ہیں پنجابی میں ڈھیٹ ہو گئے نے, انہوں پتہ ہی نہیں لگتا کہ سانو مار پی گئی تے وہ حساب ساری ٹیم دا بھی ہو گیا. ہن ڈھیٹ ہو گئے نے, انہوں شرم کوئی نہیں ہوندی, اور اب یہ پاکستانی قوم کو بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. مطلب ہمارا بنتا ہی نہیں تھا میچ دیکھنا, جو انہوں نے شرمناک شکست لی ہے انڈیا سے, لیکن پھر بھی پاکستانی ہے نا, دل ہے, ٹھیک ہے, مجبور کرتا ہے کہ یار نہیں پاکستان کا میچ ہے, ہم دیکھنے چلے جاتے ہیں, اور یہ پھر سے ہمیں وہی بے شرمی کی طرح, ٹھیک ہے. اور اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ بھائی پاکستان میچ ہار گیا تسی پھر بھی یہ حساب لایا. تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ نے کینیڈا کو ہرا دیا, لیکن آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ آپ ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں. آپ نے یہ دیکھنا تھا کہ چلیں ٹھیک ہے, اللہ کا جو نظام ہے, قدرت کا نظام ہے, اس پہ بھی ہم رکھتے ہیں, لیکن ہم اپنی طرف سے اتنی کوشش تو لازمی کریں نا کہ ہمیں یہ نہ کرنا پڑے کہ اگر امریکہ کسی طرح دونوں میچ ہار ہی جاتا ہے تو ہمیں نیٹ رن ریٹ کے رولے پڑ جائیں. آپ نے اس کو دیکھی نہیں. اور بائی دا وے جو آخری بات میں کہنے جا رہا ہوں, جو کہ اب سب سے بڑی پرابلم ہے پاکستان کے لیے, وہ یہ ہے کہ اگلا پورا ہفتہ جہاں جہاں میچز ہیں یو ایس اے کے اور پاکستان کے, وہاں پر بارش کے چانسز ہیں اور کافی زیادہ ہیں. اور یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ جو آئرلینڈ اور یو ایس اے کا میچ ہے اس میں بارش ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں, اور وہاں پہ اگر بارش ہو گئی تو پھر پاکستان ٹیم کی امیدوں پہ بھی بارش ہو جائے گی, اور پھر یہ ہمارے جو ہیں وہ نکھٹو پلیئرز یہ واپس آ جائیں گے وہاں سے شاپنگ کر کے. اور خیر ویسے ہونا تو ان کے ساتھ یہی چاہیے کہ یہ واپس آ جائیں, اور یہاں پہ ان کو جو ہے وہ یہاں پہ یہ لانتے سمیٹیں, اور یہ وہ جو سرجری والے چکر چلے ہوئے نا, بے شک جو بھی ہے پوری ٹیم کی ایک سرجری ہو جائے اور ختم ہو جائے یہ سب کچھ, اور نئے لڑکے آئیں, کم از کم ان میں جذبات ہوگا نا. لیکن پھر بھی ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ کرے یہی لوگ جو ہیں یہ ہمارا سر جو ہے وہ مطلب آپ سمجھتے رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ ہماری مدد فرمائے, اور یہ لوگ جو ہیں یہ اچھا پرفارم کریں, اور ہو سکتا ہے اگر یہ سپر 8 میں کسی طرح سے موزانہ طریقے سے پہنچ گئے اور اچھا کھیل گئے, ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے آگے اچھا کھیلیں. لیکن اگر یہ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں جا کے بھی ہار کے آتے ہیں نا, تو ان کا علاج یہ ہے کہ ان سب کو نکال کے باہر پھینک دو. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چھوٹی ٹیموں سے جیتیں گے اور بڑی ٹیموں سے آپ ہاریں گے, تو ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. خیر آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں
کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور تاکہ آپ کو تمام آنے والی اپڈیٹس جو ہیں وہ بھی ملتی رہیں.